قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے آمینان دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے اور تساں دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ گج وج کے بلند آواز نال آپ دی ذات پاک تے درود پہنچاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے 5 مئی 2023 اس عظیم الشان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان محبت رسول اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعا فرماؤ جو میں گنہگار بیان کراں تساں سنو، اللہ مینوں اور تونوں اس تے عمل کرن دی توفیق عطا کر دے. میں جس مقام میں علی شان اس وقت تلاوت کی تھے، اللہ نے اس مقام اندر بڑی پیاری اور بڑی اہم گل کی تھی. اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور دنیا جہان دے او لوگو، اگر تسی چاہندے ہو کہ رب العالمین خالق کائنات ساڈے نال محبت کرن، اللہ ساڈے نال محبت کرن، فرمایا پھر تسی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے. جتھوں میرے محبوب روک دین اتھوں رک جانے، اور جس چیز دا حکم دے دین اس چیز نو مضبوطی دے نال تھام لینے، پکڑ لینے. فرمایا جدو تسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، اللہ فرماندے نے میرے سونے رسول دے آنکھیں لگ جاؤ گے، کہنا من لاؤ گے، میں رب تو دیتے راضی بھی ہو جاواں گا، تو ڈیاں جیباں چھ جنت دے ٹکٹ بھی پا دیاں گا، تو ڈے گناہ بھی معاف کر دیاں گا، جنت بھی عطا کر دیاں گا. میں قربان جاواں اور واہ نبی تے جان نثارو اور واہ نبی دیو وفادارو، میں تو ڈی عظمت تو صدقے تے قربان جاواں. ڈبلنگ زیادہ تھوڑی کو کم کرو. میں تو ڈی عظمت تو صدقے تے قربان جاواں اور سارا جہان قربان کر دیں.
کون نبی دے جان نثار اور کون نبی دے وفادار جنہاں نے محبت رسول اندر اپنے آپ نو رنگ لیا ہے، اطاعت رسول اندر اپنے آپ نو رنگ لیا ہے، میرے نبی دی اطاعت بھی کیتی ہے تے فرما برداری بھی کیتی ہے۔ میں اس طرح کہا کرنا نبی دے جان نثارہ نے پورے قرآن دی تفسیر بن کے دکھایا ہے اور اس آیت دی بھی تفسیر بن کے دکھا دیتے ہیں۔ اور رب العالمین دا قرآن سماعت فرماؤ اور اپنے دل دی بنجر زمین نو رب دے قرآن نال تار فرما لو۔ آواز آندی مولا فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوبہ، اے میرے پیاریا، اے میرے سہنیا، اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دے ہو اور دنیا جہان دے لوگاں نو دس دے ہو اگر چاہندے ہو میں رب العالمین توڑے تے راضی ہو جاواں، اگر چاہندے ہو میں رب توڑے نال پیار کراں، اس طرح سمجھو نا۔ اللہ فرما دے نے اگر چاہندے ہو توڑے روزے قبول ہو جان، توڑیاں نمازاں قبول ہو جان، تسی رب دے رات جیڑی نیکی کرو او نیکی میں رب قبول کر لواں، اگر چاہندے ہو ساڑے نفل ادا کیتے ہوئے فردی نمازاں ادا کیتیاں ہویاں حج عمرے کیتے ہوئے اللہ قبول کر لوے۔ اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرما دے نے اے میرے محبوبہ اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دے ہو اگر چاہندے ہو اللہ ساڑھے نل پیار کرے، اللہ ساڑھے نل محبت کرے، میں قربان جاواں۔ اللہ فرما دے نے پھر میرے نبی دی اطاعت کرنی ہے، میرے نبی دی فرما برداری کرنی ہے، میرے نبی دی نل محبت کرنی ہے، میں قربان جاواں۔ اللہ فرما دے نے جس چیز تو میرا نبی روک دے وے اس چیز تو رک جانا ہے، جس چیز دا میرا نبی حکم دے دے وے اس چیز نو مضبوطی نہ دے نال تھام لینا ہے۔ میں رب العالمین توڑے نال پیار بھی کرانگا، توڑے نال محبت بھی کرانگا، میں رب العالمین توڑے گناہ بھی معاف کر دے آنگا، جنت بھی عطا کرانگا، جنت اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گوانڈ بھی عطا کر دے آنگا۔ وہ قرآن میں تیری عظمت و صدقے تے قربان جاواں اور سارا جہان قربان کر دے اللہ دے قرآن دے کو اور مقام سن لو۔ اللہ فرمان دے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔
اللہ فرماندے نے جڑے لوگ اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کر دینے تے فرما برداری کر دینے کل قیامت والے دن اے انہاں لوگاں دے نال ہونگے انعام یافتہ لوگاں دے نال جڑے لوگ کل قیامت والے دن کامیاب تے کامران ہو جانگے پھر انہوں میں رب العالمین کی عطا کرانگا من النبیین کہو سبحان اللہ من النبیین والصدیقین وہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے تے قربان جاواں اور سارا جہان قربان کر دیا قرآن نے خبریں کھول کھول کے بیان کر دیتیاں نے اللہ فرماندے نے جیڑے اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرنگے اللہ تے اللہ دے رسول دی فرما برداری کرنگے وَمَن يُطِعِ اللہ والرسول میں قربان جاواں فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا انہاں لوگانوں میں نبی رسول صدیقین شہداء اور صالحین دا ساتھ عطا کر دیاں گا میں قربان جاواں جے میرے نبی دی اطاعت فرما برداری کرو گے میرے نبی نال محبت کرو گے پھر رب العالمین تو جنت بھی عطا کرے گا جنت اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گوان بھی عطا کر دے گا اور کون نبی دے جان نثار اور کون نبی دے وفادار وہاں نبی دے جان نثارو وہاں نبی دے وفادارو میں تھوڑی عظمت تو صدقے تے قربان جاواں اور سارا جہان قربان کر دیا کون نبی دے جان نثار نے حدیث اندر لکھے آئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے نا سونے دی انگوٹھی اپنے ہاتھ اندر پہنی ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نظرہ پہ جاندیاں نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی دیکھی سونے دی آپ ناراض ہو جاندے نے آپ نے اس طرح انگوٹھی اتاری ہے تے انگوٹھی نو پھینک دیتا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے نے اے صحابی رسول دو صحابی نے ایک صحابی اس صحابی نو عرضہ کردہ ہے اور نبی دے جان نثارا اور نبی دیا وفادارا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اتار کر کے پھینک دیتی ہے آپ تیرے تے ناراض ہو گئے نے کہ تو سونے دی انگوٹھی پہنی ہے چلو آپ نے انگوٹھی تا پھینک دیتی ہے مرد سونا حرام ہے ایک گال دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر لے آجے جڑے لوگ سونے دیاں انگوٹھیاں پہن دینے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دینے مردن تے سونا حرام ہے مرد تے سونا حرام ہے جنہیں سونا پہنیا کل قیامت والے دن اللہ جنت سونے تو محروم کر دے گا اور یارو اگر انگوٹھی پہنن دا شوق ہے پھر چاندی دی انگوٹھی پہنے کرو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اتار کر کے پھینک دیتی ہے ایک صحابی نو کہہ رہے آئے انگوٹھی اٹھا لے چلو تو نہیں پہننی تیری بیوی انگوٹھی پہن لے گی تو نہیں پہننی تیری بیٹی انگوٹھی پہن لے گی انہوں فروخت کر کے کوئی چیز لے لوی نبی دا یار تڑپ
آپ اٹھدا ہے عرضاں کردا ہے جے میرے نبی نو پسند نہیں تے مینوں بھی پسند نہیں جے میرے نبی نے انگوٹھی پسند نہیں کی تھی میں اینو اٹھانا بھی گوارا نہیں کرانگا انگوٹھی اس جگہ تے پئی رہی ہے نبی دا جان نثار نبی دا وفادار تشریف لے جاؤندا ہے اے او نبی دے جان نثار نے جڑی چیز میرے نبی نے پسند کی تھی ہے وہ چیز نبی دے جان نثارہ نے پسند کی تھی ہے جس چیز تو میرے نبی نے منع کر دیتا ہے اس چیز تو صحابہ بھی رک گئے نے میں قربان جاواں اور صحابہ نے قرآن دی تفسیر بن کے دکھا دیتا ہے پروانیوں اجے نہیں سمجھے ہو آؤ میں توڑی ملاقات نبی دیکھ پروانے نل کروا دیواں انہاں دا نام حضرت سفینہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے مینو اس طرح رات جنگل بیابان اندر پہ جاؤں دیئے میں رات جنگل بیابان اندر قیام کرنا چاہنا وا ٹھہرنا چاہنا وا اس طرح جنگل اندر داخل ہو جانا وا ایک درخت دے نیچے چلا جانا وا درخت نو جا کر کے ٹون لگا کر کے بیٹھ جانا وا جنگل دا بادشاہ جنگل دا شیر آیا ہے آ کر کے میرے تے حملہ کرن لگا ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میں جنگل دے شیر نو مخاطب کر کے کہنا وا اور جنگل دے شیرا میرے تے حملہ سوچ سمجھ کے کری اور جنگل دے شیرا تو نہیں جاننا ہے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام شیر تو نہیں جاننا ہے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خادم تے نوکر اس طرح شیر رک جاندہ ہے تے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ شیر نو مخاطب کر کے کہیں دینے اور شیرہ میرے تے سوچ سمجھ کے حملہ کری مولانا تڑپے تے ترجمانی کی تھی فرمان دینے جس دم شیر اٹھایا گا پنجا اور جس دم شیر اٹھایا گا پنجا تے طاقت نہ رہ گئی کائی میں اصحاب رسول اللہ دا میں اصحاب رسول اللہ دا بس اتنی بات سنائی اور جس دم شیر اٹھایا پنجا تے طاقت نہ رہ گئی کائی میں اصحاب رسول اللہ دا بس اتنی بات سنائی واہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ جس ویلے سونا نام سنایا الٹا شیر سلامی ہو کر قدماں دے بل آیا واہ سبحان اللہ جس ویلے سونا نام سنا الٹا شیر سلامی ہو کر قدماں دے بل آیا اتنا ادب درندے کیتا اتنا ادب درندے کیتا سن کر نام گرامی اور اتنا ادب درندے کیتا تے سن کر نام گرامی جلدی سر قدماں وچ تریا جویں مرید سلامی
حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میں شیر جنگل دے شیر نو مخاطب ہو جانا وا تو نہیں جاننا ہے میں نبی دا غلام میں نبی دی اطاعت کرنے والا وا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اس طرح شیر اپنا سر میرے قدماں چ رکھ دیندا ہے میں قربان جاواں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے مینوں رات جنگل اندر پہ جاندی ہے اے شیر میریاں رکھوالیاں کردا ہے شیر میریاں حفاظتاں کردا ہے میں قربان جاواں پروانے ہو مرکز حنظلہ اندر آن والے ہو الہ آباد والے ہو دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جایا جے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اے جیڑا جانور کوئی موزی جانور اپنی کھڈ چو نکل دائے شیر اپنی زبان نلونہ نو سمجھا دیندہ ہے اج نبی دے یار نے جنگل اندر قیام کیتا ہے نبی دے یار نو تکلیف نہ پہنچایا جے نبی دے یار نو کوئی دکھ نہ پہنچایا جے نیند دی اندر کھلر نہ پیدا ہو جائے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے صبح ہوئی ہے میں جان دا راستہ بھی پل گیا ہاں شیر میرے اگے اگے جا رہے آئے میں نو جنگل تو الوداع کر دائے میں قربان جاواں اور جلنا نے میرے نبی دی اطاعت فرما برداری کیتی ہے میں رب محمد دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا انہاں دی تابعداری پرندے تے چرندیاں نے بھی کیتی ہے جانوراں نے بھی کیتی انہاں دی تابعداری جنہاں نے میرے نبی دی اطاعت کیتی ہے کہو سبحان اللہ میں قربان جاواں واہ نبی دیو جان نثارو تسی محبت دیاں مسالاں ہی قائم کر دیتیاں نے اطاعت رسول دا حق ادا کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے کل ان کنتم تحبون اللہ تابعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اللہ فرما دینے اگر چاہتے ہو میں رب العالمین تو ڈنل پیار کرا میں رب العالمین تو ڈنل محبت کرا پھر میرے نبی دی اطاعت کرے آجے میرے نبی دی فرما برداری کرے آجے اگر چاہتے ہو ساڑی زندگی دا ایک ایک نیک عمل اللہ قبول کر لوے پھر میرے نبی دی اطاعت فرما برداری کرے آجے اللہ تو دی زندگی دی ایک ایک نیکی نو قبول کر لے گا اللہ توڑے گناہ بھی معاف کر دے گا اللہ توڑے نال محبت بھی کرے گا میں قربان جاواں پھر اللہ تو نو جنت بھی عطا کر دے گا جنت اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گوانڈ بھی عطا کر دے گا نہیں سمجھے ہو ادھر دیکھے آجے نبی دے جان نثار نے تے نبی دے وفادار نے کچھ صحابہ جہاد واسطے نکل گئے نے اس طرح جنگل بیابان ہے ان صحابہ نے رات پڑاؤ ڈالنا ہے صحابہ نے رات خیمہ لگانا ہے ایک صحابی دوڑ کر کے آؤندا ہے جڑا قافلے دا امیر قافلے دے امیر نو مخاطب کر کے کہندا ہے کہندے حضرت ایتھے رات کے عام کرنا چاہنے ہیں ٹھہرنا چاہنے ہیں ایتھے موزی جانور بہت زیادہ رہندے نے ایتھے شیر بگہاڑ رہندے نے ایتھے آپاں کے عام نہیں کر سکتے رات نو نقصان پہنچا دینگے موزی جانور آپاں نو ڈس دینگے نبی دا یار کہندے پریشان نہ ہو وہ غم زدہ نہ ہو وہ نبی دا یار اس طرح کو چوٹی والے پہاڑ تے چڑھ جاندہ ہے جنگل بیابان اندر آواز لگاندہ ہے جانورانو مخاطب کر کے کہندہ ہے کہندہ ہے جانورو چرندیو پرندیو آج رات اس جنگل نو خالی کر دیو اسی رات اس جگہ تے پڑاؤ ڈالنا ہے اسی رات اس جگہ تے ٹھہرنا ہے میں قربان جاواں تے نبی دا یارنا نال اینا چرندے تے پرندیاں نو محلت دیندہ ہے کہندہ ہے توڑے کل صبح
تے رات دی مہلت ہے، اس جنگل نو خالی کر دیو۔ تے اپنے انداز اندر کہہ رہی ہے مہلت میں دینا ایک صبح تے شام دی، مہلت میں دینا ایک صبح تے شام دی، آوے گی کل ایتھے فوج اسلام دی، مہلت میں دینا ایک صبح تے شام دی، آوے گی کل ایتھے فوج اسلام دی، چلے جاؤ ایتھوں اے جے گل ارمان دی، پھر نہ کہنا ساڈے تائی، چلے جاؤ ایتھوں اے جے گل ارمان دی، پھر نہ کہنا ساڈے تائی، سن کے آواز اٹھے سارے حیوان نے، سن کے آواز اٹھے سارے حیوان نے، منہ وچ بچے پکڑے ہوئے رون مانے، سن کے آواز اٹھے سارے حیوان نے، منہ وچ بچے پکڑے ہوئے رون مانے، چھڑ کے چلے سارے خالی میدان نے، چھڑ کے چلے سارے خالی میدان نے، چھوڑ کے جنگل خالی تائیں، نبی دا یار اعلان کر رہے آئے، چرندیاں پرندیاں نو کہہ رہے آئے، جڑے موزی جانور نے انہاں نو کہہ رہے آئے، ایمان نال دسیا جے انہاں جانوراں نو آواز سنان والا کون ہے؟ دلے بولیا جے کون ہے؟ اچھی بولو کون ہے؟ اللہ تے او کلا، سبحان اللہ۔ انہاں جانوراں نے آواز سنی، صحابی بیان کردہ ہے، اسی اپنی آنکھاں دے نال دیکھے آئے، شیر نے اپنا بچہ اٹھایا ہے، ہر چیز ہر جانور نے اپنے اپنے بچے نو منہ اندر لے ہے، جنگل خالی کر رہے نے، تے نال زبان حال چو کہہ رہے نے، تسی نبی دی اطاعت کرنے والے ہو، نبی دی فرما برداری کرنے والے ہو، اسی توڑی اطاعت کرانگے، توڑی فرما برداری کرانگے، تسی نبی دے غلام ہو، اسی توڑے غلام ہاں، میں قربان جاواں، اور نبی دے جان نثارہ نے محبت دیاں مثالیں قائم کر دیتیاں نے، میں قربان جاواں، پروانیوں اجے نہیں سمجھے ہو، جان دے ہو حضرت عبداللہ بن مسعود، سب کو رضی اللہ خطال عنہ، و عبداللہ بن مسعود رضی اللہ خطال عنہ، میں تو دی عظمت و صدقے تے قربان جاواں، اور سارا جہان قربان کر دیا، کون؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ خطال عنہ نے میرے نبی دی آواز تے لبیک کہن والے، میرے نبی دی عظمت تو تن من دھن قربان کرن والے، حدیث اندر لکھے آئے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی دے منبر تے کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس طرح صحابہ کو چل پھر رہے ہیں، ادھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی اندر داخل ہو جاندے نے، اللہ مسجد نبی دیاں حاضریاں نصیب فرما دے، اچھی آمین کہہ دیو، اللہ مکہ تے مدینہ دکھا دے وے، ربا روشن کر ساڑے سینے نو، اللہ لے چل مکے مدینے نو، ربا روشن کر ساڑے سینے نو، اللہ لے چل مکے مدینے نو، رمضان دا پاک مہینہ ہووے، پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہووے،
پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہووے ویکھاں میں اوتھے رحمت دے خزینے ربا روشن کر ساڈے سینے اللہ تیرا مکہ شہر نرالا ہے اللہ تیرا مکہ شہر نرالا ہے جتے جمعہ کملی والا آئے اللہ تیرا مکہ شہر نرالا ہے جتے جمعہ کملی والا آئے اللہ جی کردہ اوتھے زمزم پینے نو ربا روشن کر ساڈے سینے نو اللہ تیرا شہر مدینہ نرالا ہے جتے لیٹے کملی والا آئے اللہ جی کردہ اوتھے زمزم پینے اللہ اوتھے جی کردہ جینے نو ربا روشن کر ساڈے سینے نو اللہ تیرا شہر مدینہ نرالا ہے جتھے لیٹے کملی والا آئے اللہ جی کردہ آئے اوتھے جینے نو ربا روشن کر ساڈے سینے نو اللہ لے جائے سب نو لے جائے ایسے سال لے جائے اللہ حج تے بلا لے رب دے خزانیاں چے کمی کوئی نیچی آمین کہو اللہ حج تے لے جائے اللہ کوئی ایسا انتظام کر دے میں قربان جاواں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی دا مین گیٹ داخل ہوئے نے صحابہ چل پھر رہے نے آقا مسجد نبی دے ممبر تے کھڑے ہوں کر کے نا خطبہ ارشاد فرما رہے آپ نے دیکھیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان حال جو فرمان دے نے اے میرے صحابہ دی جماعت بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ عبداللہ بن مسعود میں تیری عظمت تو صدقے تے قربان جاواں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جتیاں والی جگہ تے جے پہنچے نے میرے نبی کہہ رہے نے بیٹھ جاؤ حالانکہ عبداللہ بن مسعود نو نہیں کہا اور نبی تے جان نثار دی اطاعت تا دیکھنا فرما برداری تا دیکھنا نبی دا یار جتی والی جگہ تے بیٹھ گیا ہے جتھے صحابہ جتیاں اتاریا کر دینے نبی دا یار اس مقام تے بیٹھ گیا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر پہ گئی آپ فرما دینے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو کیوں اس جگہ تے بیٹھ گئے ہیں اس مقام تے بیٹھ گیا ہے اردہ کر دینے سونیوں تو دی نبوت والی زبان چو نکلے صحابیوں بیٹھ جاؤ میں فوراں اس مقام تے بیٹھ گیا ہاں سونیوں دل اندر خیال آیا کہ نبی دی نافرمانی نہ ہو جائے سونیوں میں فوراں اطاعت کیتی ہے میں قربان جاواں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے عبداللہ بن مسعود اگے تشریف لے کے آ جا اور نبی دے یار دی اطاعت تے فرما برداری دیکھے آجے نبی دا یار اس طرح بیٹھ کر کے اگے آ رہی ہے آقا دیاں پھر نظرہ پہ جاؤں دیاں نے آقا فرما دینے عبداللہ بن مسعود تو بیٹھ کر کے کیوں آ رہی ہیں اردہ کر دینے سونیاں تسی اپنی زبان جو فرمایا عبداللہ اگے تشریف لے کے آ جا اے نہیں فرمایا کھڑے ہو کر کے آ جا سونیاں میں بیٹھ کر کے اس وجہ تو آ رہی ہیں کہ تو ڈی نافرمانی نہ ہو جائے خدا دی قسم اٹھا کر کے کئی نامہ اپنی ساری عزت عبداللہ بن مسعود دی جتی تو وار دے ماں حق عطا نہیں ہو سکتا اپنے ماں باپ دی عزت عبداللہ بن مسعود دی جتی تو وار دے ماں کدے حق ادا نہیں ہو سکتا
ارداں کردے نے سونیا کتے توڑی نہ فرمانی نہ ہو جائے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پیارے عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو کر کے اگے تشریف لے کے آجا کہو سبحان اللہ. اسی کی اطاعت کرنے ہاں ساڑی فرما برداری پتہ ہی کی ہے اسی صرف اپنی زبان چو اپنے آپ نو عاشق رسول کہنے ہیں. اہل حدیث دیوبندی ہے بریلوی ہے میں رب محمد دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا اسی نام نہاد مسلمان صرف نام دے مسلمان اسی اپنے آپ نو عاشق رسول کہنے ہیں اسی کہنے ہیں اسی نبی پاک نال بڑی محبت کرنے ہیں. اپنے چہرے تے ہاتھ مار کیا تیرے چہرے تے داڑھی بھی ہے کہ نہیں اور تو میرے نبی نال کی محبت کرنے کی پیار کرنے ہر روز صبح اٹھنے حمام تے چلا جانے اپنی جیب چو خرچہ بھی دینے پیسے بھی دینے کہ نیر رگڑتے ذرا بلیٹ لامی کوئی وال نہ رہ جائے. استغفر اللہ. کی میرے نبی دی تو اطاعت کیتی ہے فرما برداری کیتی ہے نبی دے جان نثارہ دی عظمت تو قربان جاواں. خدا دی قسمیں ہون کسے نو کہہ دئیے نا کوئی جتی والی جگہ دے نہیں بیٹھ سکدا پر عبداللہ بن مسعود دی عظمت تو قربان جاواں کہ نبی دی نافرمانی نہ ہو جائے جتیاں والی جگہ تے بیٹھ گئے. فیروز آبا نے نبی دی اطاعت کیتی ہے جانوراں بھی نبی دی یاراں دی پھر اطاعت کر کے دکھائیے کہو سبحان اللہ. دعا کرو اللہ اطاعت رسول والا بنا دے اچھی آمین کہہ دے اللہ محبت رسول والا صحیح معنی اندر بنا دے. اور کیڑے ویلے یاد آئے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر فاروق سب کو رضی اللہ تعالی عنہ و عمر میں تیری عظمت تو بھی قربان جاواں کہو سبحان اللہ. اس آیت کی تفسیر بن کے دکھایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اس آیت کی تفسیر بن کے دکھایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ دا ذکر مسلم اندر حدیث موجود ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے ہتھ اندر ہاتھ پائے نے آقا چل دے جا رہے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی چل دے جا رہے نے آقا فرمان دے نے عمر میں تیرے کو ایک گل پوچھنا چاہنا ہوں جی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سونیا میں حاضر ہاں آقا فرما دے نے عمر دسنا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نل کنا پیار کرنے کنی محبت کرنا ہے واہ عمر میں تیری عظمت تو قربان جاواں اردہ کر دے نے سونیا محبت تا بڑی کرنا وا پیار تا بڑا کرنا وا پر اپنی جان تو بد کے نہیں کردا. پہلی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان چو سچ بولے حق بولے آئے میں آج لوگ اپنے دوستوں نو دھوکا دیندے نے والدین نو بھی دھوکا دے جاندے نے پر واہ عمر میں تیری یاری تو قربان جاواں حضرت عمر نے میرے نبی نو دھوکا نہیں دیتا اردہ کر دے نے سونیا پیار بڑا کرنا وا پر اپنی جان تو بد کے نہیں کردا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے عمر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو نکلی ہوئی گل پلے بن لے عمر دی اپنی جان تو بد کے اپنے ماں باپ تو بد کے اپنے رشتہ داراں تو بد کے اپنی برادری نالوں بد کے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت فرما برداری نہیں کرے گا. عمر تو اسلام اندر مکمل داخل نہیں ہے نبی دے یار عمر رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ نے اے نہیں کہا سونیو مینوں مشورہ دیو سونیو مینوں تھوڑا جیا ٹائم دیو میں اپنے گھر والیاں نال مشورہ کر لواں صلاح کر لواں نہیں نہیں نبی دے یار عمر نے فوراً کہہ دیتا ہے قال سمینا و اطعنا سونیا تہاڈی زبان چوں نکلے آئے عمر نے قبول کر لے آئے تہاڈی زبان چوں نکلے آئے عمر نے من لے آئے سونیا میں عمر اپنی جان تو ود کے اپنے ماں باپ تو ود کے اپنے رشتہ داراں تو ود کے اپنی برادری نالو زیادہ تہاڈے نال محبت کرنا وا میں قربان جاواں نبی دے یار عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حق ادا کر دیتا ہے محبت دا اور اے نبی دے جان نثار نبی دے وفادار نے جنہاں نے میرے نبی دی اطاعت فرما برداری کیتی ہے اور میرے قائد شہید حضرت حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اپنے انداز اندر کہہ گئے کہندے نے نبی انسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا تسی کہنے نہیں آیا نہ آئے گا آواز آئے نبی انسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا بشر انسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا بہت آئے ہدایت کے لیے دنیا میں پیغمبر بہت آئے ہدایت کے لیے دنیا میں پیغمبر محمد جیسا پیغمبر نہیں آیا نہ آئے گا نہیں آیا نہ آئے گا محمد سا اسی پہ کر نہیں آیا نہ آئے گا محمد سا اسی پہ کر نہیں آیا نہ آئے گا بہت آئے جہاں میں ساکیے دل بر بہت آئے جہاں میں ساکیے دل بر لیکن مسال ساکیے کوثر نہیں آیا نہ آئے گا بولو بولو نہیں آیا نہ آئے گا نہیں آیا نہ آئے گا اور بہت آئے ہدایت کے لیے دنیا میں پیغمبر بہت آئے ہدایت کے لیے دنیا میں پیغمبر محمد جیسا پیغمبر نہیں آیا نہ آئے گا بہت آئے ساکیے دل بر لے کر مسالے ساکیے کوثر نہیں آیا نہ آئے گا خلیل اللہ بھی آئے کلیم اللہ بھی آئے خلیل اللہ بھی آئے کلیم اللہ بھی آئے لیکن محمد پاک سا مظہر نہیں آیا نہ آئے گا تے میرا اعلان ہے لوگو میرا اعلان ہے لوگو محمد سا نبی بہتر نہیں آیا نہ آئے گا او الہ آباد والیو میرا اعلان ہے لوگو میرا اعلان ہے لوگو محمد سا نبی نہیں آیا نہ آئے گا نبی انسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا بشر انسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا کل
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم.